انسانی تاریخ نے سرزمین کربلا پر وہ منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ جرأت و بہادری، جانثاری سے سرشار حق پرستوں کا قافلہ اصلاح امت کے لیے 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ امام عالی مقام حج کے ارادے سے مکہ پہنچے، لیکن آپ نے خانہ کعبہ میں احرام میں خنجر چھپائے اپنے قاتلوں کو دیکھا تو حج کو عمرے سے بدلتے ہوئے مکہ سے کربلا کا رخ کیا تاکہ آپ کے خون سے مکہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ راستے میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی دردناک شہادت کا داغ لیے امام اپنی منزل کمال یعنی کربلا کی طرف بڑھتے رہے اور 2 محرم کو آپ اپنے خانوادے کے ساتھ وارد کربلا ہوئے۔ واقعہ کربلا اور امام حسین کی لازوال قربانی کے دنیا پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ کربلا نہ صرف غم و الم کی ایک داستان ہے، بلکہ یہ جانثاری، فداکاری، قربانی، شہادت، خلوص اور محبت اور وفا شیاری کا ایک ایسا وسیع کینوس ہے جس سے ہر زمانے کے انسان کو روشنی، زندگی اور آگہی ملتی رہے گی۔ کرب و بلا ایک داستان، ایک واقعہ، ایک پیغام ہے جو 61 ہجری میں ریگستان کربلا پر امام حسین علیہ السلام، 6 مہینے کے معصوم شیرخوار علی اصغر علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کے خون سے لکھا گیا۔ کربلا کی گرم ریت پر حضور اکرم کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کو تاراج کیا گیا، جس پر زمین لرزی تو آسمان نے خون برسایا۔ سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی آل بھی موجود تھی۔ چھوٹے بڑے جام شہادت نوش فرمانے کے لیے بےتاب تھے۔ کربلا کی شیر دل خواتین اپنے پیاروں کو راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار کر رہی تھیں، جنہوں نے ہنگامہ صبح عاشور کو اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ امام عالی مقام کربلا میں ان خواتین کو بے مقصد نہیں لے کر آئے تھے۔ فاتح کوفہ اور شام جناب زینب بنت علی علیہ السلام کے بے مثال کردار و قربانی سے تاریخ کربلا کا ہر ورق روشن نظر آتا ہے، جنہوں نے اپنے خطبوں سے اپنے بھائی کے قاتلوں کو زمانے کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پوری انسانیت کی فلاح کا ہدف تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب باوفا کی ہمراہی میں جو اصولوں کی جنگ لڑی، اس کے اثرات پوری دنیا پر ایک ساتھ پڑے۔ آپ کے اصول اور آپ کی قربانی جہاں اسلام کی بقا کی ضمانت ہے، وہیں ہر مذہب و ملت اور علاقے و ملک کے حدود سے بالاتر عدل و انصاف، آزادی حقوق، فرائض، جذبہ، اصرار، قربانی اور عزم و ہمت کا پیغام جاویدانی ہے۔ یعنی کربلا انسانیت کو بیدار کرنے کا نام ہے، جس کو جوش ملی آبادی نے اس انداز میں بیان کیا ہے: انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن انسانیت کے رہنما اصولوں پر آنچ نہیں آنے دی۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ راہ حق کے سفیر جانتے ہیں کہ شریعت کو بچانے کے لیے اپنا خون بہا کر نماز عشق ادا کرنی ہوتی ہے۔ تاریخ کی گرد میں شہنشاہوں کے جاہ و جلال، شان و شوکت نہ جانے کتنے قصے دفن ہو گئے ہیں، لیکن خون شہیدان کربلا اسلام کی جڑوں کی آبیاری تا قیامت تک کر گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خون ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا
جسے نہ کوئی تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ ہی نیزہ چھید سکتا ہے اور نہ ہی اسے زمانہ مٹا سکتا ہے۔ بھوک و پیاس کے عالم میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے شیر خوار جگر کے ٹکڑے کی قربانی پیش کی۔ یہ قربانی امن و سلامتی، حق کی علامت اور انسانیت کی ملکیت ہے، جس کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا خوب کہا ہے، اور یہ ربائی آپ کے مزار پر اجمیر میں آج بھی لکھی دیکھی جا سکتی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین جب کہ چلے رن کو حسین جب کہ چلے رن کو نہ تھا جو سنبھالے رکابے سن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو، فقط بہن نے کیا سوار بھائی کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی پدر کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو،
حسین جب کے چلے